بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ ہم کنز کے حصول میں سرگرداں ہیں کہ ہمیں کنز ملے تو ہم اس پر خمس دیں۔ ہم نے جو بحث پہلے کی وہ یہ تھا کہ کنز ایسی جگہ مل رہا ہے جہاں سے ہمیں نہیں مل سکتا، وہ ارض مفتوحہ عن وطن یا کسی کافر کیا جگہ سے یا فلان جگہ سے یا انفال سے ہمیں ملے گا۔ تو جس گھر میں ہم گئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، ہم جو ابھی گھر وہ بھی ہم خریدیں گے نہیں، ہم کرائے پہ کسی گھر میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جس گھر میں ہم کرائے پہ جا رہے ہیں ادھر سے کوئی خزانہ مل جائے، ہمیں کنز مل جائے، لیکن اگر ادھر سے ملا تو فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو دینا پڑ جائے گا، مالک مکان کو وہ کنز دینا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے کہ بھئی یہ آپ کے مکان سے نکلا ہے، یہ آپ کا ہے، ٹھیک۔ آیا ایسا کریں گے؟ کیوں؟ استغفر اللہ، ہیں مشکل کیوں ہے؟ کسی کا مال ملے گا اٹھا کے آپ دے دیں گے، ٹھیک۔ ہاں، آپ نے پہلے جو ہم نے کہا ہوا ہے کہ زمین اس کا ہے، مکان اس کا ہے، معدن اس میں سے جو نکلے وہ تو اس کا نہیں ہے نا۔ معدن کوئی تابع ہے ارض تھا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں یہاں کنز بھی تابع ہے ارض؟ نہیں ہے، میں کرائے پہ رہ رہا ہوں، مکان اس کا ہے، ٹھیک، لیکن یہ جو کنز ملا یہ اس کا ہے، یہ کہاں سے پتا ہے؟ یہ کنز اس کا نہیں ہے، یہ کنز آپ کو مبارک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس میں یہ کہ جس مکان میں اگر وہ رہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مالک مکان کے مطلب ان کے آگے جو دادا پردادا وغیرہ ہیں وہ وہاں پہ رکھے ہوئے ہو، یہ بھی احتمال ہے۔ احتمال ہے نا، احتمال سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے مکان پہ جا کے کھولنا شروع کرنا کہ نہ سب جو پڑا ہوا ہوگا وہ تو پتہ ہو جائے گا۔ نہیں، وہ کھودنا پڑ سکتا ہے نا، مکان کسی بھی وجہ سے آپ ایک مکان میں ہیں، زلزلہ آیا، ایک شگاف ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس شگاف کو بھرنے کے لیے دیکھا، اس کے نیچے سے آپ کو خزانہ مل گیا، ٹھیک۔ ایک جہاں پہ بھی اس نے چھپایا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے آپ نے وہاں پر زیادہ زور سے پاؤں رکھا، وہ ٹوٹ گیا، نیچے سے دیکھا تو خزانہ نکل آیا۔ کھودنا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کھودیں گے ہی تو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو مکان لے سب کرائے پہ اس کو جا کے کوئی کھودتا ہو، کھودتا نہیں، یہ اتفاقاً نکل آتے خزانے، ٹھیک۔ دیوار گر گئی اس کے اندر سے خزانہ نکل آیا، بارشوں میں ابھی، ٹھیک، جو مکان ہم لوگ کرائے پہ لیتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بارشوں میں ان کی دیواریں گر جاتی۔ ہمارے ایک دوست نے مکان لیا تھا ایران میں، ہم ساتھ پڑھتے تھے، اس نے کہا جی میں نے نیا لیا، تم کیسے پہنچو گے؟ ایڈریس دیتا ہوں۔ اس وقت یہ گوگل وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا پن کر کے پہنچ جاؤ۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کسی علاقے میں لیا میں پہنچ جاتا ہوں۔ اس نے کہا فلاں علاقے میں نے کہا بس پہنچ گیا، ٹھیک۔ اس نے کہا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ 10 منٹ بعد میں نے اس کے گھر کی بیل بجائی، تجھے کس نے بتایا میں ادھر ہوں؟ میں نے کہا اس محلے میں جو سب سے برا گھر تھا اس کی میں نے بیل بجا دی۔ ہمیں کون سا گھر ڈھونڈنے میں مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں تو ایسا ہی گھر ملے گا جو بارش سے دیوار گر جائے گی، اس میں سے گنج نکلا ہے، خزانہ نکلا ہے، ٹھیک، اس کے تہخانے سے نکلا ہے، کہیں سے بھی نکلا ہے، ابھی اس میں وہ نہیں ہے کیسے نکلا، ٹھیک ہے نا، نکل آیا۔ اب آپ اس کو جا کے دیں گے، اس کو دیں گے، ہو سکتا ہے یہ گھر 100 سال پرانا ہے، اس سے پہلے ہندوؤں نے بنایا تھا، اس سے پہلے کسی ناصبی نے بنایا تھا، اس سے پہلے پتہ نہیں کون تھا، ٹھیک۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ مالک مکان سے پوچھیں گے تو نے تو کچھ نہیں چھپایا ہوا تھا، اگر چھپایا ہوا تھا تو بتا کیا چھپایا ہوا تھا، مجھے کچھ ملا ہے۔ جیسے آپ یہ جو لقطہ میں بھی کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے موبائل ملا ہے، نشانی بتا کے لے جائیں، ٹھیک ہے نا۔
یہاں پر بھی آپ بہت ہوگا تو کیا کریں گے, مالک مکان سے کہیں گے مجھے کچھ ملا ہے, نشانی بتا کے لے جاؤ. اگر تم نے رکھا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا ہوگا, تمہیں نشانی بتانی ہوگی. ٹھیک, ہاں, وہ اگر اسے خود رکھا ہو تو پھر تو وہ مالک ہے, وہ نشانی بتا کے لے جائے گا. اگر اس نے نہیں رکھا, اس کے آباء و اجداد نے رکھا, یہ نشانی بتا سکتا ہے؟ نہیں تو نشانی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے, ہاں, وہ جو آپ کو ملا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے, کسی کا نام نقش ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اسے کیا کہیں گے, آپ اسے کہیں گے تم اپنے آباء و اجداد کا نام بتا. ٹھیک ہے نا, اگر ان میں سے یہ جو نام لکھا ہوا ہے اس میں مثلا سلیم لکھا ہوا ہے, کوئی اس نے آباء و اجداد میں اپنے بتایا کہ میرا دادا سلیم تھا, آپ کہیں گے ٹھیک ہو گیا بھائی, یہ آپ کا ہے, آپ یہ لے لو. ٹھیک ہے نا, ہاں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, مشخص نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بتا سکا, نہ ہی اس کے ساتھ کوئی سلپ لگی ہوئی ہے, نہ کسی سونے کے بار پہ لکھا ہوا ہے یہ کس کا ہے, تو اس کا پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے نا, ہاں, آپ نے اس کو بتایا پھر بھی آپ نہیں کر سکے. ٹھیک, پھر بھی آپ لے جا کے مالک مکان کو دیں گے, نہ وہ نشانی بتا سکتا ہے, نہ ہی اس پہ کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی ہمارا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسی کا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے خاندان کا کوئی نشان ہے, وہ خاندان کا نشان ان سونے کے اس پر بار پہ حق ہوا ہے, کوئی بھی ایسی چیز کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ جا کے اس کو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اچھا, تابع کی جہاں تک بات ہے, اس میں ہم نے معدن میں بھی اس میں اس کے لیے آغایون نے جو استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاحب ید ہے, جس کے ہاتھ میں ہے اس کا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, ابھی تک آپ کیا کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ دلیل لاؤ کہ یہ تمہارا ہے, یہ تمہارا ہے تو تم پہچانتے ہوگے, تمہارا ہے تو تمہارے آباء و اجداد کا نام ہوگا, کچھ ہوگا. ٹھیک ہے نا, اب جب کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا نہیں. ہم کہیں نہیں جی, قاعدہ ید ہے, جس کے پاس ہے یہ اس کا ہے, اس سے آپ یہ مجھ سے چھین کے لے جائیں اور بعد میں پوچھیں, کہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوتا, نشانی بتاؤ, میں واپس دوں گا. کہہ سکتے ہیں بھائی میرا ہے, میرا ہاتھ میں ہے, نشانی بتاؤ, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے گھڑی پہنی ہوئی, آپ مجھ سے گھڑی اتار کے لے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بعد میں پوچھ رہے ہیں بتاؤ گھڑی کیا ہے, اس کی نشانی بتاؤ. ٹھیک ہے, اور کہ نہیں جی نہیں, یہ آپ کی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے نہیں بتایا کہ اس میں فلاں جگہ کوئی زخم تھا, فلاں جگہ سے ڈیمیج تھا. بھائی قاعدہ ید کا مطلب یہ تھا پھر نشانی نہیں بتانی. قاعدہ ید ہے, یہ گھر اس کا ہے, اسی سے میں نے اجارے پہ لیا ہے, وہ قاعدہ ید کہے گا یہ کنز بھی اسی کا ہے. کیا فرماتے ہیں, دیں گے؟ ہم نے یہی کہا نا, آپ میرے ہاتھ سے چھین کے لے جا کے کہیں کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ پانی کس, یہ قاعدہ ید سے مراد صرف ہاتھ میں ہونا نہیں ہے نا, ملکیت میں ہونا قاعدہ ید ہے نا. ٹھیک ہے نا, یہ گھر اس کا ہے تو اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. نہیں, خزانہ اس سے پوچھے, وہ کہتا ہے میرے دل میرا ہے, نشانی نہیں بتا پا رہا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا نا خزانہ میرا نہیں ہے, وہ تو کہہ دے تو ختم ہوئی بات. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ خزانہ میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی تک یہ ہے آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ ملا ہے, نشانی بتاؤ تو میں دوں گا. ٹھیک ہے نا, وہ نشانی نہیں بتا پا رہا, آپ نہیں دیں گے. یہ قاعدہ ید والے کہہ رہے ہیں یہ اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا, قاعدہ ید سے ہم یہ جو مثال دے رہے ہیں تو یہ والا نہیں ہے نا, مکان تو یوں لے کے کوئی نہیں گھومتا نا. ٹھیک, قاعدہ ید مکان اس کا ہے,
جب اس کا ہے تو آپ اس کو کہیں گے تم نشانی بتاؤ تو میں مکان تمہیں واپس دوں گا؟ نہیں بھائی، ہو سکتا ہے اس کی ملکیت وہ کبھی اس مکان میں گیا ہی نہ، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کمرے کیسے ہیں، واش روم کہاں ہے، فلان کہاں ہے. انہیں کرایہ دینے سے پہلے آپ کہیں مجھے نشانیاں بتاؤ تم، پھر میں کرایہ دوں گا، تو مجھے پتہ چلے گا تم مالک ہو یا نہیں. نہیں بھائی، وہ مالک ہے. ٹھیک، قاعدیت یہاں پر یہ کنز بھی اس کے حوالے کرنا پڑے گا. آپ کو جو خزانہ ملا ہے وہ اس کو ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ قاعدہ سے ملے گا. کیوں؟ ہاں، زمین ملکیت میں ہے نا، زمین ملکیت میں ہے، معدن تابع نہیں ہے. معدن میں ہم نے کہا تھا کہ جس نے نکالا بھی ہے نا پھر بھی وہ اس کا نہیں ہے. معدن بڑی چیز ہے نا، ایک دفعہ نکالنے سے اسے ہم معدن پر خمس ہے کہ مطلب وہ والا معدن نہیں ہے، بلکہ جو معدن سے جو نکلا ہے وہ، اس کے علاوہ باقی معدن کس کی ملکیت ہے؟ وہ باقی ہے، جو نکالے گا اس کی ملکیت پہ، کسی کی بھی وہ ملکیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی وہاں باڑ لگا کے نہیں بیٹھ سکے گا یہ میرا ہے. یہ ہم شرعی بات کر رہے ہیں نا، عرف میں کیا ہو رہا ہے اس کی بات تو نہیں کر رہے. ٹھیک، خوب یہاں پر یہ قاعدیت کی وجہ سے یہ کنز بھی جو اس کے مکان سے جو نکلا ہے، آپ اس پہ کرایہ دار ہو، ٹھیک ہے نا، آپ نے خریدا ہو، ملکیت میں تقسیم ہوا ہو، کسی سے آپ 50 سال پہلے خریدا، یہ ساری بات تو نہیں ہے. آپ ابھی کرایہ دار ہو، باقی ان میں بھی آتا ہے، لیکن ہم اس کو شرط ادنا فرض ہے اس کو بحث کر لیں، باقی بھی حل ہو جائے گا. ٹھیک، قاعدیت تھا وہ مالک ہے، اس لیے آپ لے جا کے اس کو یہ چیزیں دے دیں گے جو آپ کو خزانہ ملا ہے. آپ لوگوں پہ باری ہو رہا ہے یہ خزانہ دینا جا کے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ جا کے اس کو کیا کریں گے؟ دے دیں گے. ہم کہیں گے بھئی قاعدہ ید کس پر ہے؟ مکان تحت ید ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کنز کہاں سے اس کی ید میں تھا؟ کنز اگر اس کے استعمال میں ہوتا، جیسے مکان اس کے استعمال میں تھا، اس کی ملکیت میں ہوتا، یہ ثابت ہوتا، پھر تو اس کا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. یہ مکان کی طرح نہیں ہے یہ جو کنز نکلا ہے، اس میں ید بھی ثابت نہیں ہے کہ ید مباشر اس کے پاس ہو. یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. بس قاعدہ ید کی وجہ سے تو ہم اس کو دینے والے نہیں ہیں. تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے، خزانہ آپ کا اپنا ہے، قاعدہ ید آپ نہیں مانتے. اچھا، قاعدہ ید نہیں مانتے، روایت دے دیتے ہیں. روایت کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ آپ کہیں گے سند دیکھ کے مانیں گے، ایسے تو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا. ہاں، دو موثقہ پیش کر دیتے ہیں. موثقہ اسحاق ابن عمار ہے، عن رجل نزل فی بعض بیوت مکہ. نزل وہی کرایہ دار ہے، ٹھیک ہے نا. فوجد فیہا نحوا من 70 درہما مدفونہ. ٹھیک ہے، اس کو 70 درہم مل گئے. ٹھیک، اس نے 70 درہم کو اٹھایا مکہ میں اور پہنچ گیا کوفہ. ٹھیک، کوفہ پہنچ گیا، یہ 70 درہم بھی اس کے پاس ہیں، کیوں؟ اس نے کہا مجھے ملا ہے، میں کیوں دینے لگا. ٹھیک، وہاں آ کے اس نے امام سے پوچھا. امام نے ارشاد فرمایا قال علیہ الصلوۃ والسلام یسأل عنہا اہل المنزل. گھر والوں سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، شاید وہ اس کی نشانی بتا دیں. ٹھیک، قلت فإن لم يعرفوها، اگر وہ نشانی نہ بتا سکیں، یتصدق بها. آپ کا وہ نشانی نہ بتانے پہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ کا نہیں، آپ کو مالک کی طرف سے صدقہ دینا ہے. ٹھیک ہے نا، اب تو بالکل واضح ہو گیا، ید ود والی مسئلہ بھی نہیں رہا. ٹھیک، ہاں. ومنہا، صحیح ہے عبداللہ ابن جعفر کتبت الى رجل علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک، پوچھا ہے عن رجل، ایک شخص کے بارے میں جس نے کوئی
وہ खरीदा है, दाम खरीदा है, बकरा खरीदा है कुर्बानी के लिए, भेड़ खरीदा है, ठीक। फलम्मा ज़बहा, जब उनको उसने ज़िबा किया तो उसके जोफ में उसके क्या होता है, जो भी होता है उसके, ठीक है ना, सुर्रतुन फीहा दराहिम, ठीक है, उसके पेट में से दिरहम निकल आया, ठीक। औ दनानीर औ जौहरा, दिरहम निकला, दीनार निकला, या कोई कीमती पत्थर निकला। इमाम ने क्या फरमाया, अर्रफ़हल बाय, बाय से पूछना पड़ेगा, हाँ भाई तुमने किसी उसमें वो तो नहीं किया हुआ था, किसी स्मगलिंग ही कर रहा था या उधर उधर बादशाह जालिम होगा, कोई होगा जो आके लूटता होगा, फलान है, उसको बैंक में तो रखने का, लाकर लेने का सिस्टम उस जमाने में नहीं था, ठीक है। हाँ भाई तुमने ऐसा कोई काम तो नहीं किया था और फिर गलती से ये वाला बेच दिया हो दूसरे उसकी जगह, ठीक। अगर उसने पहचान लिया तो बहुत अच्छा हुआ, अगर उसने नहीं पहचाना फलका रज़क़ल्लाहु इय्या, फिर ये तुम्हारे लिए हो गया, ठीक है। खौफ, हमारी बहस क्या है, हम किसी घर में किराए पे गए हैं या कोई किसी और का घर है, अभी हमने नया ताज़ा ताज़ा ख़रीदा है, उस घर में से हमें ख़जाना मिल गया है, वो ख़जाना हमारा है या हमारा नहीं है, ये दो रिवायतें कह रही हैं वो आपका नहीं है, आपने मालिक से जाके पूछना है आया ये तुम्हारा है या तुम्हारा नहीं है, ठीक। खौफ, हम रिवायत को मानने वाले हैं, हम तो नहीं मानेंगे, हम कहेंगे ये दोनों रिवायतें लक़ता के लिए है, मजहूल मालिक के लिए, दिरहम दिनार के लिए, ठीक है ना। क्यों, इसलिए कि ये कहाँ गया है, ये मक्का गया है, मक्का में घर लिया है, मक्का में तो कोई काफिर नहीं हो दाखिल हो सकता, मक्का तो सारे मुसलमान हैं, हमने यहाँ तो कहा था ना दार इस्लाम में अगर मिला तो वो दार इस्लाम में नासिबी भी है, काफिर भी है, यहूदी भी है, पता नहीं हिंदू भी है, फलान भी है, क्या पता किसका है, हमें तो पता ही नहीं है किसी मुसलमान का है, माल मोहतरम है, कुछ पता नहीं है, ये तो माल माल मोहतरम है, मुसलमानों का है, जब माल मोहतरम है, मुसलमान का है, तो ये क्या हो गया, मजहूल मालिक हो गया, लापता हो गया, वो तो आपका नहीं होगा, वो कंस होगा ही नहीं, ठीक। हाँ, दूसरा, अगर आप फिर भी नहीं मानते, आप कहते हैं नहीं भाई ये दराहिम मदफूना था, ठीक है ना, ये दिरहम और दीनार जोफे बकरा में था, ठीक, ये कंज है, ये लकता नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ मिला हुआ नहीं है, ठीक है। वो कहेंगे अच्छा अगर ऐसा है तो हम मोरिद रिवायत को मान लेंगे, हमें अगर किसी बकरी के पेट में से मिलेगा तो हम दे देंगे उसके बकरी के मालिक, मक्का में मिला जहां कोई काफिर नहीं आता वहां भी हम दे देंगे, इस्लामाबाद में तो नहीं देने वाले, ठीक, सही है जी, सही हो गया, ठीक। हाँ, अब ये आपके अपने ऊपर है, आपका कैसा ईमान है, ठीक। वो दूसरे जो है वो अगर आप कहें अगर आप इस मोरिद में मानते हैं तो हम इस मिलाक से इसको क्या कर सकते हैं, सरायत दे सकते हैं, ठीक है ना। मोरिद रिवायत मोरिद मौजूब तखसीस नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ मान लिया तो हम वहां से लाके आपके घर में भी आ जाएंगे, जो अगर आपने क्या किया है, किराए पे लिया है, ठीक। और इसमें फिर हम इंशाल्लाह कल से मुराद नेक्स्ट दर्स में बहस करेंगे कि फ़र्क क्या है मजहूल मालिक लक़ता और कंज में, और उस फ़र्क के ज़रिए अगर हम साबित कर सके कि ये मजहूल मालिक नहीं है जो आपको मिला है किराए के घर से, बल्कि ये कंज है, तो फिर उसका हुक्म अलग हो जाएगा। और ये जो दो रिवायतें हैं इसको अगर हम साबित कर सकें कि ये कंज के लिए नहीं है, ये लाक़ता या मजहूल मालिक के लिए है, तो फिर इसका कंज से ताल्लुक नहीं जुड़ेगा। इसको हम इंशाल्लाह कल देखते हैं। सामने आसफ एक छोटा सवाल। जी, 2 सवाल कर लें।
جی وہ یہ ہے صاحب کہ یہاں بلتستان میں پرانے زمانے کے جو قبر ہیں بت مت زمانے کی، ہاں تو ابھی لوگ مشین لے جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ مثلا اگر کچھ ہیں تو وہ قبر کی کھدائی کرتے ہیں، تو اس سے جو مال ملتا ہے اس کا کیا؟ کچھ ہاں سے مثلا فیروزے سونے وغیرہ جو قبر سے مل جاتے ہیں، وہ قبر نبش قبر کرتے ہیں، اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور وہ قبر یقیناً یعنی بت مت زمانے کی ہیں، لیکن وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ پر ہے، لہٰذا ہم کھودنے نہیں دیں۔ ہر جگہ کچھ لوگ کھولتے ہیں، قبروں میں ہے، کچھ ابھی خرما میں ہے، ہمارا واقع پیش ہے اس اچھا کو۔ جی ٹھیک ہو گیا. دیکھیں ہم نے جو پہلے کہا ہوا ہے نا کہ یہ اگر آپ کو کسی جگہ مدفون مل رہا ہے یہ کنز ہے، معدن نہیں ہے یہ نا. کنز ابھی ہم یہ ساری بحثیں کر رہے ہیں، یہ ساری بحث میں آپ جہاں جو اختیار کریں گے ٹھیک ہے نا وہاں وہ ہوگا. ابھی ہم علمی بحث کر رہے ہیں، ہم ابھی فتویٰ والی بات نہیں کر رہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہاں اس میں ابھی ہم کنز کی بحث آخر میں جب پہنچائیں گے اس میں آپ نے جو اختیار کرنا ہے وہ آپ اختیار کر لیں. ٹھیک یہاں پر البتہ اس بحث سے وہ یہ ہے کہ اگر ثابت ہے کہ یہ کس کا ہے، بت مت زمانے کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال محترم نہیں ہے نا. یہ ادھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر، کیونکہ مسلمان تو کوئی جواہرات ساتھ نہیں دفناتا ٹھیک ہے نا. ہاں اب رہ گیا کہ یہ کسی کی زمین پہ ہے تو وہ آپ کو اپنی زمین میں تصرف سے منع کر سکتا ہے نا. وہ آپ کو اس کے قریب نہ آنے دے، آپ کو کھودنے نہ دے، آپ کو فلان نہ کرنے دے، یہ سب وہ کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کون ہوتے ہو. ہم نے جو پہلے کہا تھا معادن کی طرح یہاں کنز میں بھی اگر کوئی کر لے تو اس نے غلط کیا ہے، اس کو جرمانہ دینا پڑے گا جو اس کی زمین خراب کی ہے، فلان کیا ہے، لیکن جو نکلے گا وہ اس کا ہے جس نے نکالا ہے. ٹھیک ہے نا، جس کو ملا ہے وہ اس کا ہے. ٹھیک یہاں پر بھی یہی ہوگا، جس نے نکالا اس کا ہوگا، لیکن جن کی زمینوں پہ ہے وہ منع کر سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں بلا آپ یہاں مشینیں لے کے نہیں آ سکتے، یہاں آپ کھدائی نہیں کر سکتے. ٹھیک اور اگر وہ ان کے ساتھ مسلمانوں کی قبور کی بے حرمتی ہوتی ہے، فلان ہوتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک. آپ بھی کہیں جا رہے ہیں؟ ہمیں نہیں جا رہا سر، ہمارا ہے رنگول میں تھوڑا مشین. اچھا مشین نہیں جا رہی وہاں. جی اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، کو ملے تو پھر خمس دینا ہے فوراً. ان شاء اللہ. چلیں بہتر جی. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین. اللہم